پارہ نمبر 2 ہے جی سورۃ البقرہ ہے، اور آیت نمبر 228 کے بعد 228 کے بعد پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 کے بعد 228 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق خاص طلاق مرتان 2 بار ہے۔ وہ خاص طلاق کون سی ہے؟ کل طلاق جو ہے کل 3 ہے۔ طلاق کی تعداد کل 3 ہے۔ ان میں سے پہلی 2 طلاقیں جو ہیں وہ رجعی طلاق کہلاتی ہیں۔ رجعی طلاق، پہلی طلاق بھی رجعی طلاق ہے، دوسری طلاق بھی رجعی طلاق ہے۔ اور شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ طلاق جو ہے وہ ایک ایک کر کے دی جائے۔ یہ کٹھی جو ہے طلاقیں دینا، یہ قرآن پاک سے دوری کی وجہ ہے، جہالت کی وجہ سے، یہ لوگوں کو قرآن پاک سے روکنے کی وجہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے طلاق دینے کا طریقہ بھی ان جاہل علماء اور مفتیوں نے نہیں سکھایا۔ تو خاص طلاق اللہ فرماتے ہیں 2 بار ہے، یعنی پہلی ایک طلاق پھر دوسری طلاق۔ یہ 2 طلاقیں پہلی جو ہے 3 میں سے یہ رجعی طلاقیں ہیں۔ رجعی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے ایک طلاق دی ہے، اس توہر میں جس توہر میں وہ بیوی کے ساتھ وہ نہیں ملا۔ طلاق دینے کا مقصد یہ ہے کہ طلاق جو ہے انتہائی مجبوری میں دی جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّ أَبْغَضَ الْحَلَالِ عِندَ اللہِ الطلاق۔ حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ جو چیز غصے والی ہے وہ طلاق ہے، جس پر اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور ابلیس جو ہے اس شیطان پر بڑا راضی ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شیطان یہ کہتا ہے، جا کے اس کو رپورٹ دیتا ہے، اس ابلیس کا تخت پانیوں پر ہے، جب شام کو جو ہے اور رات کو جو ہے وہ اس کو رپورٹ دیتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کو اتنا لڑایا کہ وہ ان کی طلاق ہو گئی۔ تو ابلیس جو ہے اس کو سینے سے لگاتا ہے، اس کہتا ہے شاباش، اصل کارکردگی تمہاری ہے۔ یہ جو باقی ہیں میں نے چوری کروا لی، یہ کروا لی، یہ کوئی اصل کارکردگی یہ تمہاری ہے کہ تم نے ایک رستہ بھرتا جو ہے گھر جو تھا اجاڑ کے رکھ دیا۔ تو اللہ کو جو ہے طلاق جو ہے یہ پسند نہیں ہے، لیکن اگر ضرور جو ہے حالات خراب ہیں تو ایک دفعہ 2 یا 3 طلاقیں نہیں دینی چاہیے۔ یہ اللہ کے قانون کو توڑنا ہے۔ طلاق جو ہے اس توہر میں دی جائے جس توہر میں بندہ بیوی کے پاس نہیں گیا۔ اس کی دلیل یہ ہے پچھلے رکوع میں کہ طلاق جو ہے دینے کے بعد عورت جو ہے 3 حیض جو ہے وہ گزارے گی عدت۔ تو اگر میاں بیوی اکٹھے ہو گئے ہیں توہر کے بعد، ماہواری کے بعد، نہانے کے بعد عورت کے، تو پھر اگر اس کو جو ہے ہم بستری میں جو ہے اگر حمل ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو اللہ نے 3 قروء کہا ہے، 3 حیض کہا ہے، وہ تو مقصد نہیں حل ہوا۔ تو طلاق جو ہے اس توہر میں دی جائے جس میں عورت کے ساتھ میاں اس کے خامن نے ہم بستری نہیں کی، پھر وہ 3 قروء جو ہے وہ سامنے آئے گا، 3 حیض۔ تو پہلی 2 طلاقیں جو ہیں یہ خاص طلاقیں ہیں، ان کو رجعی طلاق کہا جاتا ہے۔ آدمی جو ہے وہ ایک طلاق دے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طلاق احسن یہ ہے کہ بندہ جو ہے صرف ایک طلاق سے عورت کو فارغ کرے کہ اس نے ایک طلاق دی ہے، رجعی طلاق، تو عورت جو ہے جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی، نہ آدمی اس کو گھر سے نکالے گا۔ یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ طلاق کے بعد عورت جو ہے اسی گھر میں جو ہے عدت گزارے گی، کیونکہ عدت تک ابھی نکاح ان کا برقرار ہے، نکاح ٹوٹ نہیں گیا۔ یہ عورت کا بچے لے کر جو گھر پچھلوں کے بہن بھائیوں یا ماں باپ کے پاس بھاگ جانا، یہ اچھی بات نہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ وہیں عدت گزارے۔ تو پہلی طلاق جو ہے اس نے دی ہے تو 3 حیض جو ہے، اگر وہ حیض والی عورت ہے 3 حیض جو ہے وہ عدت گزارے گی۔
اور اگر 3 حیض کے پورا ہونے سے پہلے وہ آدمی رجوع کر لیتا ہے تو نکاح چونکہ برقرار ہے، اس لیے وہ جو ہے وہ ابھی تک اس کی بیوی ہے۔ یہ کوئی انوکھا کام نہیں ہے، یہ کوئی عجیب کام نہیں ہے۔ اسی طرح اس نے ایک طلاق دی ہے، عدت سے پہلے اس نے رجوع کر لی ہے، تو ایک طلاق کے جو اختیار ہے آدمی کا وہ ختم ہو گیا۔ اب اس نے دینی ہے تو دوسری دے گا وہ۔ اب مثال کے طور پر اللہ نہ کرے وہ جو ہے دوسری طلاق دے دیتا ہے تو وہ بھی رجی ہوگی۔ اس کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ اس کو طہر میں دے، اور جب تک بیوی جو ہے اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی 3 حیض، اس وقت تک وہ گھر میں رہے، اسی گھر میں، کیونکہ ابھی تک جو ہے عدت پوری نہ ہونے تک اس کا نکاح جو ہے اس کے ساتھ برقرار ہے۔ تو اگر وہ 3 حیض کی عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، حلال ہے، لیکن 2 اختیارات جو ہے آدمی سے کہ ہاتھ سے نکل گئے۔ اب صرف تیسری رہ گئی ہے، اور اس کے لیے جو ہے اس کو انتہائی جو ہے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ ان دونوں رجی طلاقوں میں اس نے رجوع کیا ہے عدت ختم ہونے سے پہلے۔ اگر عدت ختم ہونے کے بعد ان دونوں رجی طلاقوں میں اگر وہ عدت ختم ہونے کے بعد جو ہے آپس میں پھر جو ہے میاں بیوی بننا چاہتے ہیں کہ تو پھر ان دونوں طلاقوں رجی طلاق کے جو پہلی 2 ہیں ان کو نکاح کرنا پڑے گا۔ اگر عدت کے بعد عدت گزر گئی، عدت کے بعد عورت جو ہے وہ گھر سے نکل جائے، کیونکہ نکاح نہیں رہا، وہ گھر سے نکل جائے، اگر وہ دوبارہ آپس میں جو ہے بسنا چاہتے ہیں تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، پہلی رجی طلاق کی عدت کے بعد یا دوسری رجی طلاق کی عدت گزر جانے کے بعد۔ عدت کے اندر جو ہے رجوع کرتے ہیں تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، وہ میاں بیوی برقرار ہیں عدت تک۔ اور اگر ادھر گزر گئی ہے پہلی رجی طلاق کے بعد یا دوسری رجی طلاق کے بعد، تو پھر جو ہے ان کو دوبارہ میاں بیوی بننے کے لیے نکاح کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے 2 پہلی طلاقیں، خاص طلاقیں جن کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ خاص طلاق 2 دفعہ ہے، 2 بار ہے، یعنی رجی طلاق 1 2 باری باری پہلی دوسری۔ اور ان 2 رجی طلاقوں کے بعد اگر عدت جو ہے وہ گزر گئی، نکاح ختم ہو گیا ہے، تو کسی دوسری جگہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر جو ہے وہ آپس میں نکاح کر کے پہلی رجی طلاق دوسری رجی طلاق کے بعد دوبارہ نکاح کر کے جو ہے وہ رہ سکتے ہیں۔ اب جب وہ تیسری طلاق دے دے گا تو پھر عورت جو ہے فوری طور پر اس گھر کو چھوڑ دے گی، نکل جائے گی، اور اپنی عدت جو جا کر ماں باپ یا بہن بھائی رشتہ داروں کے جہاں بھی اس نے گزارنی ہے وہاں گزارے گی۔ اب تیسری طلاق کے بعد جو ہے وہ آدمی کے گھر میں عدت نہیں گزار سکتی۔ پہلی 2 طلاقیں جو رجی طلاقیں ہیں ان میں وہ عدت جو ہے وہ آدمی کے گھر ہی گزارے گی، کیونکہ ابھی تک نکاح قائم ہے۔ لیکن جب تیسری طلاق دے گا تو عورت فوری طور پر نکل جائے گی اس گھر سے، اور فوری طور پر جو ہے وہ نکل کر جو ہے عدت جہاں چاہے وہ گزارے۔ اب تیسری طلاق کے بعد جو ہے اب جو ہے ان کا رجوع نہیں ہو سکتا جب تک وہ عورت جو ہے کسی اور آدمی سے نکاح نہ کرے زندگی گزارنے کے لیے۔ یہ مقررہ وقت کا نکاح جو ہے یہ حرام ہے۔ مقررہ وقت کا نکاح جو ہے حلالہ کروانے کے لیے 1 رات کا، 1 دن کا، 1 گھنٹے کا، یہ نبی علیہ السلام نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت برسائی ہے۔ یہ نہیں، وہ عورت اب جو ہے کسی اور خامد سے جو ہے وہاں رہنے کے لیے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے جو ہے نکاح کرے گی۔ ان میں نکاح کی یہ شرط نہیں ہوگی کہ آپ جو ہے 1 رات رہ کر جو ہے وہ اس کو طلاق دے دیں گے، یہ اسلام میں حرام ہے۔ اس حلالہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت برسائی ہے، اور فرقوں میں سے جو ہے سارے تو نہیں میں کہہ سکتا، ایسا فرقہ بھی ہے جو یہ لعنتی کام جو ہے وہ کرتا ہے۔ ساروں کی بات میں نہیں کر رہا، میں جس کا مجھے پتہ چلا ہے وہ ایک فرقہ ہے جس کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے، لیکن سارے نہیں ہیں۔ میں سب کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے ایک فرقے کا پتہ ہے، وہ بھی میں نے سنا ہے کسی سے۔ تو جب جو ہے وہ عورت جو ہے جب ادھر سے 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو اب وہ جا کر کسی اور سے جو ہے زندگی گزارنے کے لیے نکاح کرے گی، مستقل رہنے کے لیے، عارضی نکاح نہیں۔
1 گھنٹے 1 رات کا نہیں۔ تو یہ جو ہے پھر وہ شخص جو ہے وہ جو دوسرا شخص جس کے ساتھ وہ نکاح کرتی ہے، اگر وہ فوت ہو جاتا ہے یا وہ اپنی مرضی سے اس کو چھوڑ دیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، تو پھر جو ہے وہ عدت گزار کر جو ہے وہ واپس پہلے خامن کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر طلاق کے بعد عدت لازمی ہے، عدت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، ہر طلاق کے بعد عدت لازمی ہے۔ لیکن یہ جو حلالہ کروانے والے ہیں، جن پر رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر لعنت فرمائی ہے، ان میں عدت جو ہے اس کا خون ہوتا ہے۔ مرد نے جو ہے صبح اس کو 3 طلاقیں کہہ دی تھیں، وہ جا کر جو ہے مولوی صاحب سے کہتا ہے جی میں نے جو ہے، تو وہ کہتے ہیں، مولوی صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اس کو چھوڑ جاؤ ہمارے پاس، ہم 1 رات میں جو ہے حلالہ کر دیں گے۔ اب دیکھا جائے کہ صبح اس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو ہر طلاق کے بعد جو ہے عدت لازمی ہے شرعی طور پر۔ یہ کہیں ساقط نہیں ہوئی، کوئی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ عدت ختم ہو گئی، عدت لازمی ہے۔ اب اس آدمی نے صبح مثال کے طور پر طلاقیں دی تھیں اور جو ہے پچھلی شام کو یا دوپہر کو وہ چلے جاتے ہیں مولوی حلالہ کرانے والے کے پاس، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی رات اس کو چھوڑ جائیں ہمارے پاس، ہم حلالہ کروا دیں گے۔ تو اب عدت اس کی کہاں گئی؟ جب اس کے خاوند نے اس کو 3 طلاقوں کی طلاق دی ہے، تو بغیر عدت کے جو ہے وہ آگے حلالے کے لیے چلی گئی ہے۔ یہ اللہ کے قانون کو توڑنا ہے، اللہ کے قانون کا مذاق ہے، اس لیے نبی نے ایسے لعنت فرمائی۔ اور جب وہ عورت جو ہے وہ مولوی صاحب کے حلالہ کروانے والے کے پاس رات رہے گا، تو ماں بہن بنا کر نہیں وہ رکھے گا، وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے گا۔ اور اگر وہ رات ہم بستری کرتا ہے یا رکھتا ہے اس کو، تو پھر اس کی جو ہے وہ صبح کو واپس کرتا ہے، تو اس پر پھر عدت جو ہے وہ لازمی ہو جاتی ہے، اس پر پھر لازمی ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رات کے جو کچھ انہوں نے کارروائی کی ہے اس کی وجہ سے اس کو حمل ہو جائے، تو حمل جو ہے عدت جو ہے اسی لیے ہے کہ رحم کو دیکھا جاتا ہے کہ رحم خالی ہے یا کچھ ہے۔ تو یہ 2 عدتیں ہیں جن کا جو ہے جن کا کباڑہ کیا جاتا ہے، شریعت جو مقرر کی ہیں، یہ 2 عدتیں جو ہیں ان کو ختم کیا جاتا ہے اس حلالے نے، جس حلالے پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت برسائی۔ تو یہ وقت کا مقرر کا جو ہے عارضی نکاح ہے حلالے کے لیے، یہ لعنتی کام ہے، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت برسائی۔ تو پہلے خامد کی 3 طلاقوں کے بعد جو ہے وہ عورت جو ہے وہ کسی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، تو وہ جا کر جہاں نکاح کرے گی پھر وہ جو ہے وہ وقت مقرر کے لیے نہیں کرے گی وہ ہمیشہ کے لیے ساری زندگی گزارنے کے لیے کرے گی نکاح، پھر وہ ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسرا آدمی جو ہے فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے، پھر وہ عدت گزار کر اس آدمی کی طرف سے طلاق کی عدت گزار کر پھر وہ جو ہے پہلے خامد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ رجعی طلاق جو ہے 2، جب تک جو ہے عدت رجعی طلاق کی پہلی یا دوسری کی عدت پوری نہیں ہوتی، ان کا نکاح برقرار ہے، اسی گھر میں رہی کہ رجوع کر سکتے ہیں آپس میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر نکاح جو ہے وہ عدت سے 3 حیض کی عدت سے نکاح ختم ہو گیا، تو نکاح ختم ہوتے ہی عورت جو ہے اس گھر سے نکل جائے گی، اب اس کا نکاح نہیں رہا۔ پہلی رجعی طلاق کے بعد یا دوسری رجعی طلاق کے بعد اگر انہوں نے حیض کے اندر اپنے عدت کے اندر جو ہے انہوں نے رجوع نہیں کیا، تو جو ہے وہ ہے اپنا عدت پوری ہو گئی ہے، اب نکاح ختم ہو گیا، اب عورت اس گھر سے پہلی رجعی طلاق کی صورت میں یا دوسری رجعی طلاق کی صورت میں جو ہے وہ گھر سے نکل جائے گی، ان کا نکاح ختم ہو گیا۔ اب وہ اگر چاہے گی تو اس آدمی کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، نہیں چاہتی ہے تو پھر وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، لیکن نکاح جو آگے کرے گی وہ وقتی نکاح نہیں ہوگا، وہ 1 رات کا 1 گھنٹے کا نہیں ہوگا، وہ مستقل ہوگا۔ جو وقتی نکاح ہے وہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس پر نبی علیہ السلام نے ایسی حلالہ کی پر لعنت فرمائی ہے۔ تو جب عورت جو ہے نکاح سے فارغ ہو گئی پہلے خامن سے، تو پھر جو ہے وہ اس کی مرضی ہے کہ دوبارہ اسی سے نکاح کر لے 2 رجعی طلاقوں کی صورت میں، بغیر کسی اور جگہ نکاح کرنے کے 2 رجعی طلاقوں کی اگر عدت ختم ہو گئی ہے، تو اب وہ کسی اور جگہ نکاح کرنے کے بجائے 2 رجعی طلاقوں کی صورت میں
وہ پہلے خامن سے دوبارہ نکاح کر، لیکن جب تیسری طلاق دے دے گا پھر اس پر لازم ہو جائے گا کہ عورت کے کہ اب وہ جو ہے کسی اور جگہ نکاح کرے مستقل زندگی گزارنے کے لیے، اور وہ شخص جو نمبر 2 شخص جس کے ساتھ نکاح کرتی ہے وہ اگر وہ فوت ہو جاتا ہے یا طلاق دے دیتا ہے پھر وہ آ کر پہلے خامن سے نکاح کر سکتی ہے عدت گزارنے کے بعد۔ عدت لازمی ہے، ہر طلاق پر عدت لازمی ہے سوائے اس طلاق کے جو ہے نکاح کے بعد بغیر چھونے کے طلاق دے دی، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہر طلاق پر عدت لازم ہے۔ صرف جو ہے جو نکاح کے بعد جو ہے بغیر چھوئے طلاق ہو جائے اس پر عدت نہیں ہے، کیونکہ وہ میاں بیوی آپس میں قریب ہوئے ہی نہیں، نکاح کے بعد قریب ہونے سے پہلے ہی طلاق انہوں نے دے دی ہے، تو یہاں عدت نہیں ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے ملے ہی نہیں ہیں۔ تو عدت کا مقصد ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے ملنے کے بعد جو رحم کے اندر جو ہے دیکھنا ہوتا ہے کہ رحم کے اندر خامن کی طرف سے کوئی بنیاد ہے بچے کی یا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے الطلاق و مرتان، خاص طلاق 2 بار ہے۔ طلاق جو ہے وہ ایک ایک کر کے دی جاتی، کٹھی طلاق شریعت کو توڑنا ہے، اور یہ لاگو بھی نہیں ہو سکتی، یہ شریعت کو توڑنا ہے، لاگو نہیں ہو سکتی۔ بہرحال غیر شرعی طریقے سے جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے، اور جب لوگوں کو جو ہے قرآن نہیں پڑھنے دیں گے، قرآن سے جو ہے ڈرائیں گے کہ قرآن جو ہے وہ نہیں تم گمراہ ہو جاؤ قرآن پڑھ کر ترجمہ، تو پھر لوگ جو ہے ایسے ہی کام کریں گے، اور انشاءاللہ یہ جو فتنہ پھیلانے والے جاہل مولوی ہیں جو کہتے ہیں ترجمہ نہ پڑھو وہابی ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، انشاءاللہ یہ ساری جو ہے سارے ظلموں کا سزا ان کو ملے گی جو لوگوں کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خاص طلاق مرتان 2 بار ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احسن طلاق یہ ہے کہ آدمی جو ہے ایک طلاق سے عورت کو فارغ کرے، ایک سے، 2 نہیں، 3 نہیں، ایک سے، اس کو جو ہے عدت کے دوران رجوع کر لے، اگر نہیں رجوع کیا عدت گزر گئی، نکاح ختم ہو گیا، عورت اس گھر سے نکل جائے، پھر ان کی مرضی ہے 1 دن کے بعد، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد بغیر کسی دوسری جگہ نکاح کیے رجعی طلاق کی صورت میں وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں کسی وقت بھی، 1 لمحے کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد، 1 دن کے بعد، 1 ہفتے، 1 مہینے، 1 سال، 10 سال کے بعد۔ تو نبی علیہ السلام نے جو ہے احسن طلاق جو ہے اس کو قرار دیا ہے کہ صرف 1 طلاق سے عورت کو، رجعی طلاق سے عورت کو فارغ کیا جائے، تاکہ جو ہے تیسری طلاق کی جو مشکلات ہیں وہ اس میں نہ عورت پڑے نہ آدمی پڑے۔ اب دیکھا جائے کہ عورت کے لیے کتنی مصیبت ہے، غلطی تو آدمی نے کی، سوچا اس نے نہیں، انجام نہیں سوچا، نہ بچوں کا، نہ اپنا، نہ گھر کا۔ اور طلاق کی صورت میں سب سے زیادہ ظلم اگر ہوتا ہے تو بچوں پر ہوتا ہے۔ طلاق کے بعد نہ ماں بچے رکھ سکتی ہے، کیونکہ اگر اسے اگر نئی شادی کرنی ہے تو وہ بچے نہیں رکھ سکتی، نیا خامن جو ہے ان کو برداشت نہیں کرے گا۔ اگر آدمی جو ہے رکھتا ہے تو نئی بیوی جو ہے جو شادی کرے گا تو نئی بیوی ان کو برداشت نہیں کرے گی۔ تو سب سے بڑا عذاب جو ہے، تباہی جو ہے طلاق کی صورت میں، وہ بچے جو ہے برباد ہوتے ہیں، بچوں کی زندگی برباد ہو جاتی۔ اس لیے ماں باپ کو بچوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ ماں باپ جو ہے بچوں کے لیے سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، بچوں کے لیے ماں باپ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں۔ اس لیے طلاق دینے سے پہلے بار بار سوچنا چاہیے، 1000 بار، لاکھ بار سوچنا چاہیے کہ میرے اس اسٹیپ سے ان بچوں پر کیا اثر پڑے گا۔ ان بچوں کو تو میں رکھ سکوں گا، میں بچے رکھوں گا یا روٹی کماؤں گا، دفتر جاؤں گا، محنت مزدوری کروں گا، بچے کون دیکھ بھال کرے گا؟ اگر اس کو چھوڑے گا تو اس کا وہ اگر شادی کرتی ہے تو وہ نیا خامن جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گا اس کے پچھلے بچوں کو۔ تو سب سے زیادہ بڑا عذاب جو ہے طلاق کی صورت میں وہ بیچارے بچیوں پر نازل ہوتا ہے۔ یہ ظلم ماں باپ کو کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، اور قرآنی تعلیم جو ہے ان کے مطابق جو ہے طلاق ایک دم 1 2 3 کا جو ہے جاہل مولویوں کے کہنے پر پھر حلال حرام حلال کرانے کی طرف جانا یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس جہالت کو دور کرنے کے لیے قرآن کی تعلیم لازمی ہے، لوگوں کو قرآن ان مسائل کا پتہ ہونا چاہیے
چلو جو تم قرآن پاک نہیں پڑھنے دیتے تو کم از کم یہ قرآنی مسائل ہی لوگوں کو بتا دو کہ بھئی یہ تو 2 3 1 2 3 کر دیتے ہو، یہ نہ کیا کرو، کم از کم قرآن، لیکن قرآنی مثال بتائیں کہ انہوں نے خود قرآن نہیں پڑھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ینہون عنہ و ینأون عنہ، لوگوں کو بھی قرآن سے روکیں گے اور خود بھی جو ہے اس سے دور رہیں گے۔ تو جب انہوں نے جو ہے قرآن خود ہی نہیں پڑھا تو پھر لوگوں کو مسئلے مسائل کیسے بتائیں گے؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے، قرآن سے لوگوں کو دور رکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ ان کو جاہل رکھنا، ان کو اندھیرے میں رکھنا، ان کو حق سے دور کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ بھگتیں گے نا پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا کرتوت کرتے رہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الطلاق مرتان، خاص طلاق 2 بار ہے، فامساک، ان پس روک لینا ہے، بمعروف، انسات اچھے طریقے کے، اور تصریح یا رخصت کر دینا ہے، بے احسان، انسات نیکی کے۔ اگر جو ہے عدت جو ہے پہلی رجعی طلاق کی صورت میں یا دوسری رجعی طلاق کی صورت میں عورت جو ہے وہ تو عدت اپنے خامد کے ساتھ ہی گزارے گی، کیونکہ وہ بھی میاں بیوی کا رشتہ نہیں ختم ہوا، وہیں عدت گزارے گی۔ جب عدت گزر جائے گی پھر وہ گھر کو چھوڑ دے گی۔ اگر وہ دوبارہ جو ہے پہلی رجعی طلاق یا دوسری رجعی طلاق کی صورت میں اگر لوٹنا چاہتے ہیں تو نکاح کر کے پھر جو ہے وہ لوٹیں گے ایک دوسرے کی طرف، ورنہ نہیں، کیونکہ نکاح عدت ختم ہونے سے نکاح ختم ہو گیا۔ فرمایا کہ یہ جو ہے اس کو روک لے یا اس کو جو ہے آسان طریقے سے، اچھے طریقے سے پھر اس کو جو ہے وہ رخصت کر دے۔ روکے کیسے؟ کہ مثال کے طور پر آج جو ہے عدت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے تو وہ جو ہے عدت ختم ہونے پر جو ہے فوری طور پر نکاح دوبارہ کروا سکتا ہے، جی، نکاح کی مجلس قائم کر کے گواہ بنا کر دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، اس کو روک سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ عدت گزر گئی ہے، ختم ہو گئی ہے تو فوری طور پر عورت جو ہے وہ اس کو گھر سے نکل دے گی، اب جو ہے اس کو روک نہیں سکتا وہ، جو ہی عدت پوری ہوگی۔ تو اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ جو اس کو روک لے، اور روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ عدت کے اندر تو رجوع کر سکتا ہے، لیکن عدت ختم ہو جائے گی تو پھر وہ اس کو جو ہے اختیار نہیں ہے، نکاح ختم ہو گیا، اب عورت کی مرضی ہے دوبارہ نکاح کرے یا نہ کرے، اس پر ٹھونسا نہیں جائے گا، اس کو جو ہے وہ گھر سے چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ نکاح ختم ہو گیا۔ اب دوبارہ نکاح کرنا ہے تو ٹھیک ہے عورت کی رضامندی سے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ عورت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کیا، میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اس نے مجھے ذلیل کیا ہے، میں دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کروں گی تو پھر میرے لیے وہی ذلت ہے، تو اس نے تو اپنی خرمستیاں نہیں چھوڑنی، اپنی جہالت نہیں چھوڑنی، تو میں خواہ اپنے آپ کو مصیبت میں پائیں چلو ڈالوں، میں نہیں کرتی دوبارہ نکاح کے ذریعے جو ہے میاں کی رضامندی لازمی ہے۔ بلا یحل لہم، اور نہیں لکم، اور نہیں حلال واسطے تمہارے، ان تاخذوا، یہ کہ تم لے لو، مما، اس میں سے جو آتے تم وہ ہننا دیا ہے تم نے ان عورتوں کو، شیئن، کچھ بھی۔ نکاح کے وقت جو تم نے جو ہے عورت کو حق مہر دیا ہے یا کوئی تحفہ دیا ہے، اگر آدمی جو ہے وہ طلاق دیتا ہے تو کوئی چیز عورت سے واپس نہیں لے گا، نہ حق مہر، نہ کوئی گفٹ وغیرہ، کچھ بھی نہیں لے گا۔ جب اس نے نکاح کے موقع پر یا بعد میں کوئی چیز دی ہے اس کو گفٹ کے طور پر یا حق مہر کے موقع پر، اپنا نکاح کے وقت حق مہر دیا ہے، تو اگر آدمی طلاق دیتا ہے تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتا، الا مگر ان یخافا، یہ کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ یقیما، یہ کہ وہ نہیں قائم رکھ سکتے حدود اللہ کی حدوں کو۔ ہاں اگر جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جھگڑا جو ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، عورت محسوس کرتی ہے کہ یہ بڑا ظالم آدمی ہے، بڑا سخت آدمی ہے، مجھ پر نجائز تشدد کرتا ہے، نجائز گالیاں دیتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے، اگر وہ بیچاری جو ہے اور وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، تو اگر وہ بیچاری جو ہے اس کے جال سے نکلنے کے لیے اگر اس کو حق مہر واپس کرتی ہے تو وہ اس سے تنسیخ نکاح لے سکتی ہے، اور اگر عورت تنسیخ نکاح لے گی، کھلا لے گی، تو پھر وہ جو ہے جو کچھ اس نے لیا ہے وہ اس کو واپس کرے گی۔ اگر آدمی طلاق دیتا ہے تو کچھ واپس نہیں دے گا عورت سے، اگر عورت جو ہے طلاق لیتی ہے، کھلا لیتی ہے، تنسیخ نکاح لیتی ہے، تو پھر وہ جو ہے جو اس کا حق مہر وغیرہ جو ہے وہ سب واپس کرے گی۔ اور ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ عورت بیچاری جو ہے وہ پس رہی ہے اس گھر کے اندر اس کے ظلموں سے، اس کی گالیوں سے، اس کی بدسلوکیوں سے، تو وہ سمجھتی ہے کہ میں اس سے جان چھڑا لوں تو اچھی بات ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو جان کا خطرہ پڑ جاتا ہے عورت کو،
تو وہ سمجھتی ہے کہ چلو میں اس کو میں اس سے جان چھڑا لیتی ہوں۔ تو پھر جب جان چھڑانے کی بات اگر عورت سے کی طرف سے جو ہے تنسیخ نکاح کی جو ہے شروع ہوگا، خلا جو ہے وہ اس کی درخواست ہوگی، تو پھر اس کو سب کچھ واپس کرنا پڑے گا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تم ڈرتے ہو اوپر والے، اللہ یقیمہ، یہ کہ نہیں وہ قائم رکھ سکیں گے دونوں حدود اللہ کی حدوں کو، فلا جناح، پس نہیں کوئی گناہ علیہما، اوپر ان دونوں کے، فی ما، بیچ اس کے، جو افتدت وہ عورت فدیے میں دیتی ہے، بدلے میں دیتی ہے، بہی ساتھ، یعنی وہی بات کہ اگر طلاق دینے کے لیے عورت جو ہے وہ حق مہر واپس کرتی ہے تو ٹھیک ہے، جان چھڑا لے وہ جو ہے اس سے، اگر وہ بہت زیادہ تشدد کرتا ہے، بندہ ٹھیک نہیں ہے کسی صورت بھی، تو پھر ٹھیک ہے، اس سے جان چھڑا لے، تنسیخ نکاح لے کر، خلا لے کر، اور جو اس کا دیا ہے حق مہر وغیرہ اس کو واپس کر دے۔ فرمایا تل کا حدود اللہ، یہ حدیں اللہ کی، یہ قانون ہے اللہ کے، فلا تعتدوها، پس نہ تم توڑو ان قانونوں کو، ان حدوں کو، ان حدوں میں زیادتی نہیں کرنی۔ وَمَن يَتَعَدَّ، اور جو شخص زیادتی کرے گا اللہ کے ان قانونوں میں، حدوں میں، حدود اللہ کی حدوں میں، فَأُولَٰئِکَ، پس یہ لوگ ہم الظالمون، وہی ظالم ہوں گے۔ اگر طلاق دینے کے طریقے میں کوئی اس نے غیر شرعی طریقہ اختیار کیا ہے، یا اس نے جو ہے طلاق خود دی ہے اور اس کو مجبور کرتا ہے کہ اس کا حق مہر یا کوئی چیز واپس کرے، تو ایسا شخص جو اللہ کی حدوں کو، قانون کو توڑے گا، اللہ کے ہاں وہ ظالم ہوگا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ شخص جو ہے دو رجی طلاقیں دینے والا جو ہے وہ تیسری طلاق بھی دے دے، پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا رجی طلاق کا، اگر ایک ایک کر کے اس نے رجی طلاقیں دی ہیں، وہ دو طلاقوں کا اختیار ختم ہو گیا، اب اگر وہ اس نے تیسری بھی دے دی ہے تو فلا تحل، پس نہیں وہ حلال ہوگی عورت لہو، واسطے شخص کے، من بعد، اس کے بعد، حتیٰ، یہاں تک کہ تنکحہ، وہ عورت نکاح کرے، زوجن، خامند، جوڑے، غیرہ، سوائے اس کے۔ پھر اس عورت پر جو ہے پہلے خامند کے تیسری طلاق جو ہے اس کے بعد وہ عدت گزارے گی، بغیر عدت کے آگے نہیں جائے گی، عدت کے بغیر نکاح آگے نہیں ہو سکتا، حرام ہے بالکل۔ تو جو ہے تیسری طلاق کے بعد جو ہے وہ عدت گزارے گی، عدت کے بعد پھر جو ہے وہ جہاں چاہے وہ جو ہے معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، جو ہے شرعی طریقے سے جو ہے وہ کہیں جا کر نکاح کرے گی۔ تو نکاح کا مقصد جو ہے وہ وقتی نکاح نہیں ہے، حلالے والا نکاح نہیں ہے، نکاح کا مقصد ہے زندگی گزارنے کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تیسری طلاق بھی دے دی ہے تو اس وقت تک وہ عورت حلال نہیں ہوگی اس کے لیے دوبارہ نکاح کرنے کے لیے، جب تک وہ کسی اور سے نکاح نہ کرے اور وہ شخص جو ہے اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے، یا وہ فوت ہو جائے، پھر وہ وہاں سے عدت گزار کر پھر پہلے آدمی کے ساتھ وہ نکاح کر سکتی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ شخص طلاق دے دے اس کو، اس عورت کو، کون سا؟ وہ دوسرا شخص جس کے پہلے آدمی سے فارغ ہو کر عدت گزار کر جو اس نے دوسرے آدمی سے جا کر اس نے طلاق نکاح کیا تھا، اگر وہ بھی اس کو طلاق دے دے تو فلا جناح، پس نہیں کوئی گناہ علیہما، اوپر ان دونوں کے۔ اور اب جو ہے وہ اگر وہ طلاق دیتا ہے، رجی دیتا ہے، تو رجوع جو ہے رجی طلاق کے اس وقت تک جو ہے وہ فارغ نہیں ہوئی جب تک وہ عدت نہیں گزار دے گی۔ دوسرے آدمی کی طلاق پر جو ہے وہ رجی طلاق پہلی یا دوسری جو ہے اس میں عدت کے دوران تو ابھی میاں بیوی ہے، نکاح ختم نہیں ہوا، اگر عدت گزر جائے، نکاح ختم ہو گیا، تو اب عورت کی مرضی ہے کہ وہ پہلے اس کے ساتھ نکاح کرے، یا وہ یہاں سے فارغ ہو کر عدت گزار کر جو ہے وہ پہلے خامن کے ساتھ جا کر نکاح کر لے، یا تیسری عدت کے بعد جو ہے وہ عدت گزار کر، تیسری طلاق کے بعد عدت گزار کر جو ہے پہلے خامن کے ساتھ جا کر نکاح کر سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ دوسرا آدمی بھی اس کو طلاق دے دے، فلا جناح، پس نہیں کوئی گناہ علیہما، اوپر ان دونوں کے، ان یتراجعا، یہ کہ وہ دونوں میاں بیوی جب دونوں مرد عورت آپ ایک دوسرے سے رجوع کر لیں، یعنی اگر دوسرا آدمی ہے جو اس عورت کا وہ بھی طلاق دیتا ہے اس کو، پھر عدت گزارنے کے بعد جو ہے پہلے آدمی کے ساتھ جو آ کر جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ان ظنّا، اگر وہ یقین رکھتے ہیں، این یقیما، یہ کہ وہ قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ کی حدوں کو، یہ ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ دوسری بار نکاح جو ہے پہلے خامن سے اس حالت میں سوچ کے ساتھ کرے کہ اب جو ہے وہ ان کا وقت جو ہے وہ اچھا گزر جائے گا۔ اگر یہ اس کو پھر جو ہے
مذاق ہی بنانا ہے طلاق کو تو پھر بہتر ہے کہ نہ کرے۔ تو تل کا حدود اللہ، یہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو بینہا وہ بیان کرتا ہے ان حدوں کو لقوم واسطے اس قوم کے یعلمون جو علم رکھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جس وقت طلاق دے دو تم عورتوں کو، بیویوں کو، فَبَلَغْنَا، پس وہ پہنچ جائیں آجَلَہُنَّ اپنی مدت کو، عدت کو، مقررہ وقت کو، عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس روک لو ان کو، بِمَعْرُوفٍ، ساتھ اچھے طریقے کے، اور سَرِّحُوهُنَّ، یا رخصت کر دو ان کو، بِمَعْرُوفٍ، ساتھ اچھے طریقے۔ عدت گزر گئی ہے، اب دوبارہ نکاح جو ہے کر کے رکھ سکتے ہو، یا پھر اس کو نکاح نہیں کرنا تو اس کو عزت کے ساتھ رخصت کر دو۔ انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اگر کسی غلطی کی بات کی وجہ سے اس کو دی ہے، لیکن اس کا احترام، انسان ہوتے ہوئے اس کی عزت احترام جو ہے وہ لازمی ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ روکو ان عورتوں کو، ضِرَارًا، ضرر پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، کہ تم زیادتی کرو۔ اب جب تم نے طلاق دے دی ہے اور وہ عدت کے بعد ہمارے جو ہے وہ نکاح سے نکل گئی ہے، اب تم اس کو کسی طرح بھی تنگ نہیں کر سکتے، اس پر کسی طرح بھی جو ہے اپنی نہیں چلا سکتے۔ یہ کہنا کہ جو فلاں کے ساتھ تم نے نکاح نہیں کرنا، فلاں کے ساتھ کرو گی میں تمہیں مار دیں، یہ نہیں کر، اس کی مرضی ہے، جہاں اس کو پسند جو ہے مرضی ہو اس کے کرے۔ لیکن پچھلا خامد جس نے طلاق دے دی ہے، اب اس کے نکاح سے نکل گئی ہے، اب اس کی مرضی ہے، جہاں وہ پسند کرے، جہاں بہتر سمجھے وہ کر لے، یہ اس کو روک نہیں سکتا۔ پہلا جس نے طلاق دی ہے، جس کے نکاح سے وہ نکل گئی ہے طلاق کی وجہ سے، وہ اس پر جو ہے اپنی پابندیاں عائد نہیں کر سکتا، اس کا تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ، تو نہ اس طرح وہ اس کو نقصان نہ پہنچائے اور نہ اس کے ساتھ زیادتی کرے۔ فَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص بھی کرے گا ایسا کام زیادتی والا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، بس تحقیق اس نے ظلم کیا اپنی جان پر۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، نہ پکڑو آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، ہزوا، مذاق، اللہ کے حکموں کو مذاق نہ بناؤ، ان کو سنجیدگی سے لو، جو اللہ کہتا ہے ان کو کرو، نہیں کرو گے قیامت کے دن سزا پاؤ گے، یاد رکھو۔ اس نے اللہ کی آیتوں کا، حکموں کا مذاق نہیں اڑانا۔ اللہ کو بہت طیش آتا ہے جب انسان اس کے حکموں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو بہت طیش آتا ہے۔ دیکھیں بنی اسرائیل جو ہے، جب ان سے کہا گیا کہ یروشلم شہر کے اندر داخل ہو، جو سجدہ کرتے ہیں دروازے سے، اور کہو حطۃ، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، تو انہوں نے مذاق اڑایا اس لفظ کا، حطۃ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فوری سزا دی۔ اللہ کہتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ہم نے جو ہے ان کے اس لفظ بگاڑنے پر آسمان سے جو ہے ہم نے ان پر عذاب اتارا، اور طاعون کا عذاب اتار کر اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا۔ اللہ اپنا مذاق، اپنے حکموں کا مذاق برداشت نہیں کرتا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کسی کو مہلت دے، لیکن اس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ جتنا رحیم و کریم ہے اتنا وہ غصے والا بھی ہے۔ تو فرمایا اللہ کی آیتوں، حکموں کا مذاق نہ اڑاؤ، جو حکم اس نے دیا ہے اس کو مانو۔ اور ہم بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس نے کہا کافروں کے جو ہے فتنے کا جو ہے بائیکاٹ کرو، ہم کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں اللہ کی زمین اور مخلوق کے لیے، اور اللہ کی مخلوق کا جینا ہم حرام کر کے بیٹھے ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی جہنم بنا دی ہم نے، لوٹ کر کافروں کے فتنے کے ذریعے۔ تو کیا یہ اللہ کے حکم کی تعمیر ہے؟ کیا یہ اللہ کو ہم خوش کر رہے ہیں؟ اور اس کا قانون جو ہے نہ مان کر، وہ تو کہتا ہے بائیکاٹ کرو کافروں کے فتنے کا، اور ہم کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ اور ہمارے علماء اور مفتیوں نے جناب اس پر اسلام کا لیبل لگا دیا، 1973 کی اسمبلی میں اس کو پاس کر دیا۔ انشاءاللہ اس کی سزا ملے گی انشاءاللہ، کوئی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، حکموں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ان کو ماننا چاہیے۔ اس طرح بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ گائے ذبح کرو، وہ جی کیسی ہو، اس کا رنگ ہو، کیسا ہو، یہ تو اللہ کے حکم کا مذاق ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان پیغمبر، ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ نیت و لال کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ بالکل اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ تو ابلیس نے کیا تھا کہ اس نے اللہ کے حکم میں اپنی سوچ داخل کر دی کہ چونکہ آدم مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، اس لیے میں آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے، لہٰذا میں آدم سے اول اعلیٰ ہوں، تو میں آدم کو سجدہ کروں۔
اس بدبخت نے اللہ کے حکم میں اپنا فلسفہ، اپنی سائیکالوجی ٹھونس دی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ قیامت تک اس کے رب کی لعنت ہے، اور توبہ کا دروازہ بھی اس کے لیے بند کر دیا گیا۔ یہ ہے اللہ کے قانون میں اپنی سائیکالوجی، اپنی سوچ، اپنا نظریہ اور اپنی جو ہے وہ فلسفہ جو ہے داخل کرنے کا نتیجہ۔ اس آدم کے، اس ابلیس کے اگر واقعے سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ کہ ہم نے قرآن سے ہم دور ہیں۔ اس واقعے سے سبق ہم سیکھ سکتے ہیں اگر قرآن پڑھیں، سمجھ کر ترجمہ پڑھیں۔ فرمایا کہ بس کرو اور یاد کرو نعمت اللہ کی نعمتوں کو علیکم جو اوپر تمہارے ہیں، اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں ان کا ذکر کیا کرو، یاد رکھو ان کو، 24 گھنٹے یاد رکھو میرے رب کا یہ مجھ پر احسان ہے، یہ احسان ہے، یہ احسان ہے۔ یہ مشکل کوئی بات نہیں ہے۔ انسان جو ہے بیٹھا بیٹھا یہ اپنے آپ سے سوال کر سکتا ہے، اپنے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے، اپنے یقین کو پختہ کرنے کے لیے وہ اپنے سے سوال کر سکتا ہے کہ اچھا بھی تمہیں جو ہے وہ زبان، بولنے والی زبان کس نے دی ہے؟ یہ دیکھنے والی آنکھیں کس نے دی ہیں؟ یہ سننے والے کان کس نے دیے ہیں؟ یہ سوچنے والا دماغ کس نے دیا؟ یہ ہاتھ پاؤں کس نے دیا؟ تجھے روٹی کون دیتا ہے؟ پانی کون دیتا ہے؟ یہ پھل کون دیتا ہے؟ تجھے دودھ کون دیتا ہے؟ بندہ اگر یہ سوال اپنے آپ سے کرے تو اس کا جو ہے رابطہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ ہو جائے گا، ایمان پختہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے، اس کی نعمتوں کا ذکر جو ہے، یہ انسان کے ایمان کو پختہ کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے دوستی کا، وہ محبت کا، وہ پختہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کو بھلا دینے کے بجائے اس کی نعمتوں کا جو ہے احساس کرنا چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے اپنے دل میں کہ میرے اللہ کا مجھ پر یہ بھی احسان ہے، یہ بھی احسان ہے، یہ بھی احسان ہے۔ اس سے ایمان بھی پختہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت بھی بڑھے گی۔ فرمایا کہ وما انزل علیکم، اور اس کو بھی یاد کرو جو اس نے اتارا اوپر تمہارے من الکتاب، خاص کتاب میں سے، بعد حکمت، اور خاص حکمت میں سے، خاص سمجھ بوجھ، یعنی اس کا آسمانی خاص کتاب کی جو خاص تفسیر ہے، الحکمہ خاص تفسیر، اس کو بھی یاد کرو۔ اس کتاب کو بھی یاد کرو، اس کی خاص حکمت یعنی آسمانی تفسیر جو ہے اس کو بھی یاد کرو۔ یعظکم، وہ نصیحت کرتا ہے اللہ تم کو، بہی ساتھ اس بات کے، اللہ تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں جو بھی ہیں ان کو یاد کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق واسطہ، محبت، دوستی قائم رہے۔ اور جو اس نے آسمان سے خاص کتاب اتاری ہے قرآن پاک، اس کی خاص حکمت یعنی اس کی تفسیر جو ہے آسمانی، اس کو بھی یاد کرو تاکہ کتاب کے جو ہے خاص کتاب کے مسائل جو ہیں تفسیر کے ساتھ تمہیں ان کا پتہ ہو، تمہارے ذہن میں ہو، بوقت ضرورت جو ہے کوئی پوچھتا ہے اس کو بتا دو، اور ان کو جو ہے معاشرے کے اندر لوگوں کی رہنمائی کے لیے یاد کرو ان کو۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، وعلموا، اور جان لو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء، ساتھ ہر چیز کے علیم، جاننے والا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے، الطلاق و خاص طلاق یعنی رجعی طلاق مرتان، دو بار ہے۔ پہلی طلاق بھی رجعی ہے، دوسری طلاق بھی رجعی ہے، جس کے عدت کے بعد اگر جو ہے وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے تو ان کا بغیر کسی اور جگہ نکاح کیے ان کے آپس میں پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ پہلی طلاق کے بعد اور دوسری طلاق کے بعد جب وہ عورت جو ہے وہ عدت پوری کر لے، نکاح ختم ہو جائے، تو بغیر دوسرے کسی اور جگہ نکاح کرنے کے بغیر پہلی طلاق کے بعد اگر نکاح ختم ہو گیا، دوسری طلاق کے بعد نکاح ختم ہو گیا، تو وہ سمپل طریقے سے نکاح کر کے دوبارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں پہلی دو رجعی طلاقوں کی صورت میں۔ اور ان پہلی دو طلاقوں کی صورت میں جو ہے رجعی طلاق کے جو ہے عدت جو ہے عورت جو ہے اپنے گھر میں، خاوند کے گھر میں جس نے طلاق دی ہے اس کے گھر میں پوری کرے گی عدت، کیونکہ ابھی تک وہ میاں بیوی ہیں۔ جب تک عدت پوری نہیں ہوگی ان کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ جو ہی عدت پوری ہو جائے گی پھر وہ جو ہے نکاح ختم ہو جائے گا، پھر وہ گھر چھوڑ دے، گھر سے نکل جائے۔ فامساک، ان بس روک لینا ہے، بمعروف، ان ساتھ اچھے طریقے کے۔ عدت پوری ہو گئی ہے، اس کو نکاح کر کے جو ہے دوبارہ لے آؤ، اور تسریح بے احسان، یا رخصت کرو اس کو ساتھ نیکی کے۔ اگر اس کو گھر سے نکالنا ہے عدت پوری ہونے کے بعد تو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، آخر وہ انسان ہے بیچاری، غلطی ہوتی ہے انسان سے، کہ یہ تو ہر بندہ جو ہے یا ہر عورت کوئی فرشتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس سے غلطی نہ ہو، وہ انسان، اس کو انسان بہرحال کچھ بھی ہے، عورت کو انسان سمجھنا چاہیے،
خواہ اس سے غلطی ہوئی ہے بیچاری سے، ہو سکتا ہے اس کی بیچاری لا علمی سے اس کی تربیت میں کوئی خامی رہ گئی ہے، اس نے کوئی غلطی کی ہے، تو غلطی عام غلطی ہے، یہ بڑی غلطی جو ہے اخلاقی جو ہے فحاشی کی غلطی، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ جو ہے وہ جو ہے اگر چھوٹی موٹی غلطیوں پر جو ہے اس کو طلاق دی جاتی ہے تو اس میں جو ہے اس کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اس کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر کے جو ہے معاشرے کے اندر اس کو برا اور اپنے آپ کو جو ہے اچھا ثابت کرنا چاہیے۔ یہ جو جھوٹ ہے یہ رب کی لعنت ہے، یہ کسی صورت بھی استعمال نہیں ہو سکتا۔ ولا یحل، اور نہیں حلال، لکم واسطے تمہارے، ان تاخذوا، یہ کہ تم لے لو، مما اس میں سے جو آتیتموہن دیا ہے تم نے ان کو، من شیئن کچھ بھی، جو نکاح کے موقع پر جو ہے حق مہر یا کوئی تحفہ آپ نے تو اس کو دیا ہے۔ اب مرد اگر طلاق دے رہا ہے تو ان میں سے کوئی چیز واپس نہیں لے سکتا، اللہ مگر یہ خافا، یہ کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ یقیما، یہ کہ وہ نہیں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ، حدیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی وہ جو ہے میاں بیوی کے طور پر نبھا نہیں کر سکیں گے۔ اگر یہ خوف ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تم ڈرتے ہو، اوپر والے بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ یقیما حدود اللہ کی، وہ نہیں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو، فلا جناح، پس نہیں کوئی گناہ علیہما، اوپر ان دونوں کی، فیما، بیچ اس کے، جو افتدت وہ عورت فدیے میں دے، بدلے میں دے، بہی ساتھ اس کو۔ اگر وہ دونوں میاں بیوی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا نباہ جو ہے ناممکن ہے، اور اوپر والے جو ہے وہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے صلح کرانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ آپس میں نہیں بسیں گے، یہ انتہا تک پہنچ گئے ہیں، اور آدمی جو ہے وہ بڑا مکار ہے، عیار ہے، وہ طلاق نہیں دینا چاہتا ہے لیکن اس کو اذیتیں پہنچاتا ہے عورت کو، تو پھر وہ اس کی اذیتوں سے بچنے کے لیے عورت جو ہے کوئی دے کر فدیے میں حق مہر یا جو کچھ دیا ہے وہ اس سے جان چھڑا سکتی ہے، اس کا حق مہر وغیرہ واپس کر کے۔ دل کا حدود اللہ، یہ حدیں ہیں، قانون ہے اللہ تعالیٰ کی، فلا تعتدوها، بس نہ تم زیادتی کرو ان قوانین میں، نہ توڑو ان قوانین کو۔ ومن یتعد، جو شخص توڑے گا، زیادتی کرے گا حدود اللہ، اللہ کے قوانین میں، فاولئک، پس یہ لوگ، ہم الظالمون، وہی ہوں گے حقیقی ظالم۔ فإن طلقها، پس اگر وہ شخص جس نے پہلی 2 رجعی طلاقیں دی ہیں، اگر وہ اب تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے، فإن طلقها، پس اگر وہ طلاق دیتا ہے اس کو، یعنی پہلا خامد جو ہے جس نے 2 رجعی طلاقیں دی ہیں، پوری ہو گئی ہیں، اب اگر وہ تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے، فلا تحل، پس نہیں وہ عورت حلال ہوگی، لہو، واسطے اس مرد کے، من بعد، اس کے بعد، حتیٰ، یہاں تک کہ تنکحہ، وہ نکاح کرے، زوجن، خامد، غیرہ، اس کے علاوہ سے۔ پہلی رجعی طلاقوں میں تو اجازت تھی نا کہ جو ہے نکاح ختم ہو گیا، عدت کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتے ہو کہیں اور نکاح کرنے کے بغیر۔ پہلی 2 رجعی طلاقوں کی عدت ختم ہونے پر، نکاح ختم ہونے پر اجازت ہے کہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہو، لیکن جب تیسری طلاق دے دی ہے تو اب جب تک وہ عورت جو ہے کسی اور جگہ نکاح نہیں کرے گے، بسنے کے لیے، وقتی نکاح نہیں، حلالے کے لیے نہیں، جو ہے یہ حلالہ، ایسا حلالہ جو کسی طے شدہ پروگرام کی ہو، اس پر اللہ کے پیغمبر سے انہیں لعنت برسائی ہے، وہ یہ لعنتی ملعون کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ جائے گی عزت کے ساتھ کسی اور خامد کے آدمی کے ساتھ نکاح کرے گی، تو اس کو یہ دیکھیں، یہ بہت بڑا عورت کے ساتھ ظلم ہے کہ جو ہے طلاقیں مرد نے دی ہیں اور سزا عورت جو ہے اور بچے بھگت رہے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ اگر وہ تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے پہلا آدمی 2 رجعی طلاقوں کے بعد، فلا تحل لہ، پس نہیں وہ عورت حلال ہوگی بعد سے اس آدمی کے، من بعد، اس کے بعد، حتیٰ، یہاں تک کہ تنکحہ، وہ عورت نکاح کرے، زوجن، جوڑے، غیرہ، اس کے علاوہ سے۔ پھر تیسری طلاق کے بعد جو ہے اس عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی اور جگہ نکاح کرے رہنے کے لیے، مستقل زندگی گزارنے کے لیے، اور اگر وہ دوسرا آدمی جو ہے جس کے ساتھ وہ نکاح کرتی ہے وہ فوت ہو جاتا ہے یا وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو پھر وہ عدت گزار کر جو ہے، عدت لازم ہے، ہر طلاق کے بعد عدت لازمی ہے، اور حلالے میں جو ہے 2 عدتوں کا خون کیا جاتا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے حلالہ کرنے اور کروانے والوں پر لعنت برسائی ہے۔ یہ حلالہ قطعی طور پر اسلام میں جائز نہیں، یہ وقتی طور پر جو ہے جو کرواتے ہیں، یہ سارے فرقے نہیں، یہ کچھ ہے، ایک آدھ فرقہ ہے جس جو یہ کام کرتا ہے اور کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا کہ فَإِن طلقها، پس اگر یہ دوسرا آدمی بھی اس کو طلاق دے دیں، فلا جناح، پس نہیں کوئی گناہ علیہما، اوپر ان دونوں کے،
یعنی پہلے مرد اور اس عورت پر اب کوئی گناہ نہیں ہے، اعتراض یہ کہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے رجوع کر لیں۔ اگر دوسرے آدمی نے طلاق دے دی ہے تو عدت گزار کر وہ پہلے آدمی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، کوئی گناہ نہیں۔ ان ظن اگر وہ یقین رکھتے ہیں، یقین یہ کہ وہ قائم رکھیں گے حدود اللہ کے قوانین کو، ان کو اگر یقین ہے کہ اب ہم جو ہے پہلے کی طرح جو ہے بربادی نہیں کریں گے گھر کی، ہم جو ہے شرافت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، تو پھر ٹھیک ہے وہ نکاح کر۔ لیکن اگر کوئی خدشہ ہے تو پھر بہتر ہے کہ اس کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے۔ بطل کا حدود اللہ، اور یہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یبینھا وہ اللہ کھول پر بیان کرتے ہیں ان حدوں کو، قوانین کو، لقوم واسس قوم کے یعلمون جو علم رکھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا، پس وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنے مقررہ وقت کو، یعنی عدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس روک لو ان کو، بِمَعْرُوفٍ، ساتھ اچھے طریقے کے، وَأَوْ سَرِّحُوهُنَّ، یا رخصت کر دو ان کو، بِمَعْرُوفٍ، ساتھ اچھے طریقے کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوع میں جو ہے عدت کا 3 حیض قرار دیا تھا، تو اگر حیض والی عورتیں ہیں تو وہ تو پھر 3 حیض عدت ہے ان کی۔ اگر حیض والی نہیں ہیں، حیض آنے سے پہلی عمر میں بچی ہے، یا حیض آنے کے رک جانے کے بعد عورت بوڑھی ہے، تو اگر ان کو طلاق ہوتی ہے تو ان کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہے۔ اور حمل والی عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کی عدت جو ہے وہ بچے کو جنم دینے تک ہے۔ اور وہ عورت جس کے ساتھ آدمی نے نکاح کیا ہے اور بغیر چھوئے اس کو طلاق دے دی ہے، تو اس عورت پر کوئی عدت نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے ملے ہی نہیں ہیں۔ تو عدت کا مطلب ہوتا ہے کہ رحم جو ہے اس کے اندر یہ جانچا جائے کہ آدمی کی طرف سے کوئی بنیاد ہے بچی کی، یہ مقصد ہے عدت کا۔ تو اگر چھونے سے پہلے طلاق ہو گیا تو پھر عورت پر عدت نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ، جب وہ اپنی عدت گزار لیں تو ان کو روک لو، بِمَعْرُوفٍ، ساتھ اچھے طریقے کے، اور سَرِّحُوهُنَّ، یہ رخصت کر دو ان کو، بِمَعْرُوفٍ، ساتھ اچھے طریقے کے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ روکو ان عورتوں کو ضرارًا، نقصان پہنچانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، کہ تم زیادتی کرو۔ جب تم نے طلاق دے دی ہے، اب وہ تمہارے نکاح سے نکل گئی ہے، اب تم اس پر کوئی پابندی، کوئی روب جو ہے اس پر نہیں ڈال سکتے، کہ اب تمہارا اس پر کوئی اثر نہیں ہے۔ جب نکاح سے نکل گئی ہے اب وہ آزاد ہے، تم اس پر کوئی کسی قسم کی جو ہے اس کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو نہ زیادتی کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ، جو شخص بھی یہ زیادتی کرے گا، نقصان پہنچائے گا اس کو نکاح ختم ہونے کے بعد، فقط ظلم نفسہ، پس کہ اس شخص نے ظلم کیا اپنی جان پر، وہ اس ظلم کو پھر بھگتے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، نہ پکڑو آیات اللہ کی حکموں کو، فیصلوں نصیحتوں کو، حضوا، مذاق، اللہ کے ان حکموں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یہ ایک وقت میں ایک طلاق دینی چاہیے، 2-3 طلاقیں جو ہے اللہ کی حکم کا مذاق ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، اور جو اس نے اتارا ہے اوپر تمہارے، نہیں پیچھے جی، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو نعمت اللہ، نعمت اللہ کی علیکم جو اوپر تمہارے ہیں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے ان کا ذکر کرو اور شکر ادا کرو۔ ذکر کرو گے تو یاد رکھو گے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نعمتوں کا ذکر کرنے سے محبت، پیار، دوستی بڑھتی رہے گی، پختہ ہوگی۔ اگر اللہ کو نظر انداز کر دو گے تو پھر جو ہے وہ اللہ سے دور ہو جاؤ گے۔ وَمَا أَنزَلَ، اور جو اس نے اتارا علیکم اوپر تمہارے، من الکتاب، خاص کتاب میں سے، والحکمت، اور خاص سمجھ بوجھ، یعنی اس کتاب کی تفسیر، جو اللہ نے آسمان سے خاص کتاب، اس کی خاص حکمت یعنی تفسیر اتاری ہے، آسمانی تفسیر، اس حکمت کے ساتھ بھی الف لام لگا دیا، اس خاص معنی کتاب کی خاص سمجھ بوجھ یعنی تفسیر جو اس نے اتاری ہے اس کو بھی یاد کرو، تاکہ مسئلے مسائل یاد ہوں تو دوسروں کی رہنمائی کر سکو۔ یعظکم، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو بھی، ساتھ اس بات کے، واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء، ساتھ ہر چیز کے علیم، جاننے والا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کے قانون کو نہ توڑو، اللہ کے مقابلے میں اپنی من مرضیاں خرمستیاں نہ کرو، اور نہ کافروں کے قانون جو ہے ان کو مانو، اللہ کے مقابلے میں کافروں کے فتنے جو ہے ان سے بچو، ان کو جو ہے اللہ کی زمین مخلوق پر مسلط نہ کرو، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جو کچھ بھی اس فتنے کے کافروں کے فتنے کے ضمن میں
ان کو کافروں کے فتنے کو مسلط کرنے کے نتیجے میں جو بھی معاشرے کے اندر برائیاں اور فتنے پیدا ہوں گے وہ فتنہ کرنے والوں کو ان کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ یہ دنیا کمانے سامنے ہے کہ دنیا حاصل ہوتی ہے فتنے کے آئین سے اور فتنے کے قانون سے اور فتنے کے نظامی حکومت سے۔ مال تو دنیا کا مل گیا، لیکن اگلا جہان جو ہے نا وہ پھر کوئی بہت بری حال ہوگی۔ اللہ کا قانون توڑ کر اللہ کے مقابلے آسمانی دین کے مقابلے میں کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے جو برائیاں کمائی ہیں، جو گناہ کمائے ہیں، وہ پھر ان کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ گرامر جی، الطلاق و الفلان سے اسم معرف ہے، آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت ہے۔ مرتان اس میں تثنیہ ہے، مرتون اس میں واحد، مرتان تا پر کھڑی زبر یا تا کے بعد الف اور زیر والا نون یہ اس میں تثنیہ بناتے ہیں۔ مرتون واحد اس میں واحد ہے، مرتان اس میں تثنیہ ہے اور کھڑی زبر اور الف اور اس کے بعد زیر والے نون کی وجہ سے یہ اس میں تثنیہ فاعلی حالت میں ہے۔ اور اب جملہ بنے گا الطلاق کو جو ہے مبتدا، مرتان اس میں تثنیہ اس میں نکرہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارفت ہے امساکن اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدی حالت، بے حرف جار ہے، معروف اس میں نکرہ میم زبر والی سے اس میں مفعول، معروف تھا بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بمعروف جار مجرور مرتبہ جاری۔ اب جملہ بنے گا امساکن اس میں نکرہ مبتدا، بمعروف جار مجرور مرتبہ جاری اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور تصریح اس میں نکرہ ہے، دو پیشوں سے فاعلی حالت ہے، بے حرف جار ہے، احسان اس میں نکرہ احسان تھا بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے احسان جار مجرور مرتبہ جاری۔ اب جملہ بنے گا تصریح اس میں نکرہ فاعلی حالت مبتدا، بے احسان جار مجرور مرتبہ جاری اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر دار پھر نفی ہے، یحل یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین لفظوں کا ماضی معروف، حلال حلال یحللو، باب ضربا یضربو، یحللو تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پہلی لام کی زیر ہا کو دے دی، ہا کی جزم پہلی لام کو دے دی تو یحللو ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والی لام اور پیش والی لام کٹھی کر کے شد دے دی تو یحلو ہو گیا، پھر اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا یحلو، پھر مضارع معروف منفی واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، لا اس میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، حرف جار کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری۔ جملہ بنے گا لا یحلو پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، لکم جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ ان حرف ناصب مضارع ہے، تاخذو تا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع اصل میں تاخذونا تھا، ان حرف ناصب مضارع آیا اس کے شروع میں، اس نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تاخذونا سے ان تاخذو۔ تین لفظوں کا ماضی معروف آخذا، آخذا یا اخذو، پھر یا کی جگہ لام کے اندر تا لگی تو تاخذو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تاخذونا، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تاخذونا تھا اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے تو ان حرف ناصب مضارع نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو ان تاخذو رہ گیا۔ مما دو لفظ من اور ما، اللہ تعالیٰ نے کو اکٹھا کر دیا، مما آسان لفظ بنا دیا، اصل ہے من حرف جار، ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری۔ اب جملہ بنے گا تاخذو فعل مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق، مما جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آتیتم مو جو ہے اصل میں آتیتم ہے، پھر ماضی معروف آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین لفظوں کا ماضی معروف آتا یا آتے یو باب ضربا یضربو، آتا یا تھا اس کے شروع میں باب فاعل کا الف لگا تو یہ بن گیا آتا یا، پھر اللہ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر بن گئی،
تو آتا یا سے آتا یا آسان بن گیا، آتا یا پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تم ضمیر لگائی نیا فاعل تو ماضی کے آخری حرف یا پر جزم آ گئی، آتا یا سے آتئی اور نیا فاعل لگ گیا تم، آتئی تم پھر ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، آتئی تم پھر ماضی معروف کا مفعول، شیئن اس میں نکرہ شیئن تھا، یہ آتئی تم پھر ماضی معروف کا مفعول بنا تو شیئن۔ اب یہ ہے کہ آتئی تم اور اس کے بعد جزم والا واو کہاں سے آیا، یہ آسانی کے لیے اللہ نے اس کو داخل کیا ہے۔ آتئی تم ہنہ کہنا مشکل تھا، آتئی تم ہنہ یہ کہنا مشکل تھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں آسانی اس طرح پیدا فرمائی کہ جزم والا واو جو ہے دونوں کے درمیان لگا دیا آتئی تم کے بعد، تو اب یہ لفظ کی دونوں لفظوں کی ادائیگی جو ہے آسان ہوگی، آتئی تو منہ ہنہ، آتئی تم ہنہ کہنا مشکل ہے، آتئی تو منہ ہنہ کہنا آسان ہے، تو آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جزم والا واو داخل کیا ہے۔ اصل فعل جو ہے آتئی تم ہے، جملہ بنے گا آتئی تم فعل ماضی معروف اپنے فاعل تم، انت ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہنہ اور مفعول نمبر 2 شیئن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں مما آیا جار مجرور رقبہ جاری تو یہ مما مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اللہ حرف استثناء ہے، ان حرف ناس میں مضارع ہے، یخافا یا سے پھر مضارع معروف تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ اصل میں یخافانے تھا، یخافو یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ یخافو، پھر تثنیہ بنانے کے لیے الف اور زیر والا نون لگا تو یخافو سے الف کی وجہ سے الف اور زیر والا نون لگانا ہے تثنیہ بنانے کے لیے، تو الف کی وجہ سے فا کی پیش جو تھی وہ الف کی وجہ سے زبر بن گئی، یخافو سے یخافا اور الف نون لگ گیا یخافانے، تو یہ اصل میں یخافانے تھا، یا سے پھر مضارع معروف تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ، ہما ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہوا اور سے تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہما، تو یہ یخافانے تھا، اس کے شروع میں ان حرف ناس میں مضارع ہے تو اس نے آخر سے تثنیہ کا زیر والا نون ختم کر دیا ان نے، تو این یخافا ہو گیا، یا سے پھر مضارع معروف تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ، ہما ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا یخافا فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہما ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اللہ دو لفظ ہے ان اور لا، ان اور لا، ان حرف ناس میں مضارع، لا حرف نفی، یقیما جو ہے یہ یا سے پھر مضارع معروف اور اصل میں یقیموں تھا، جب اس کے شروع میں اس میں تثنیہ بنانے کے لیے الف اور زیر والا نون آیا تو الف کی وجہ سے میم کی پیش جو تھی وہ زبر میں بدل گئی، الف کی وجہ سے یقیموں سے یقیمانے الف اور زیر والا نون لگ گیا تثنیہ کے لیے، تو یقیم واحد مذکر غائب کا فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ یقیموں اور تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ بن گیا یقیمانے، تو یہ یقیمانے تھا۔ اللہ جو دو لفظ ہیں ان اور لا، ان حرف ناس میں مضارع ہے اس کے شروع میں تو اس نے آخر سے تثنیہ کا نون ختم کر دیا تو این یقیما ہو گیا، نون ختم ہو گیا، پھر یقیما کے شروع میں یا سے پھر مضارع معروف تثنیہ مذکر غائب کے شروع میں لا حرف نفی آیا تو لا یقیما پھر مضارع معروف منفی ہو گیا، تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہما ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، حدود ہے اس میں نکرہ حدود تھا، یہ لا یقیما پھر مضارع معروف منفی کا مفعول بنا تو حدودن، پھر حدودن کی ایک زبر ختم ہوئی تو حدودہ مضاف اللہ ہے اللہ ہو تھا، حدودہ مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا، حدود اللہ ہے مضاف مضاف رقب اضافی پورا رقب اضافی مفعولی حالت میں لا یقیما پھر مضارع معروف منفی کا مفعول، جملہ بنے گا لا یقیما پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل ہما ضمیر جو دو کے لیے ہما ضمیر ہما اپنے فاعل ہما ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول حدود اللہ مضاف مضاف رقب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا، فارفت ہے ان حرف شرط ہے، خف تم فعل ماضی معروف ہے
آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جملہ اپنا 3 لفظوں کا ماضی معروف تھا خوافا، خوافا یخوفو، خوافا یخوفو، خوف، تو خوافا تھا پھر ماضی معروف وائے مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگا دی تو ماضی کے آخری حرف فا پر جزم آ گئی، خوابا فا سے خواف، خواف، اور نیا فاعل لگ گیا تم، خواف تم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے واو کو نکال دیا، تو یہ خواف تم سے، تو یہ ہے اپنا یہ خواف تم ہوا تھا، خواف تم۔ پھر جو ہے یہ واو کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ یا میں بدلا تو خیافتم ہو گیا، خیافتم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یا کو نکال دیا تو یا جاتے ہوئے اپنے سے پہلے حرف خا کو زیر گیا تو زیر دے گیا تو یہ خفتم ہو گیا۔ پھر ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا خفتم فعل ماضی معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس قسم میں ان حرف شرط ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ اللہ 2 لفظ سے ان اور لا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے دونوں کو اکٹھا کر کے اللہ بنا دیا۔ دونوں لفظ ہیں ان اور لا ہے، ان حرف ناصب مضارع، لا حرف نفی۔ یقیما یا سے پھر مضارع معروف ہے، اور یہ یقیموں تھا، الف اور زیر والا نون لگا تو اس میں تثنیہ بن گیا یقیمان، یقیموں سے یقیمان۔ یہ میم پر پیش تھی، جب الف تثنیہ کا لگا تو میم پر زبر آ گئی، کیونکہ الف سے پہلے زبر آنا لازمی ہے، تو الف کی وجہ سے واو ختم ہو کر زبر آ گئی۔ یقیموں سے یقیمان، یا سے پھر مضارع معروف تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ، اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے تو اس نے آخری زیر والا نون جو ہے تثنیہ کا وہ ختم کر دیا تو یقیما رہ گیا۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف کاواما، کاواما یقومو، باب ناصر ینصر، پھر باب کاواما کے شروع میں باب فعال کا الف لگا تو اقواما ہو گیا، اقواما۔ 4 حرفوں کا ماضی الف کی جگہ لام پہ مضارع یا لگی تو یقویمو، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یقویمو واو کی زیر کاف کو، کاف کی جزم واو کو تو یقیومو، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے واو جزم والی واو کو جزم والی یا میں بدل دیا تو یقیمو، پھر الف نون لگا تثنیہ کو تو یقیمانے، پھر ان حرف ناصب مضارع ہے تو اس نے تثنیہ کا نون آخر سے ختم کر دیا زیر والا نون تو یقیما، پھر اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا یقیما پھر مضارع معروف منفی ہو گیا۔ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہما ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، حدود ہے اس میں نکرہ حدودن تھا، لا یقیما پھر مضارع معروف منفی کا مفعول ہوا تو حدودن، پھر حدودن کی اس میں ایک زبر ختم ہوئی تو یہ مضاف اللہ ہی اللہ ہو تھا، حدود مضاف کا مضاف ہے ہوا تو اللہ ہی ہو گیا، مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں لا یقیما پھر مضارع معروف منفی کا مفعول۔ اب جملہ بنے گا لا یقیما فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہما ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول حدود اللہ مضاف ہے مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ فارفت ہے لا لائے نفی جنس ہے، جناح اس میں نکرہ اصل میں جناحن تھا، یہ اس میں جنس بنا تو 2 پیشوں کی جگہ 2 پیشیں آخری ہا سے 2 پیشیں ختم ہو کر زبر آ گئی تو یہ اس میں جنس بن گیا، لا لائے نفی جنس کا اس میں جنس۔ علیہ حرف جار ہے، ہما ہوا سے تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہوا اور ہیہ سے تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ فی حرف جار ہے، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا لا لائے نفی جنس اپنے اسم جنس جناح اپنی خبر نمبر 1 علیہ ما جار مجرور مرکب جاری، اور اپنی خبر نمبر 2 فی ما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ افتدت فعل ماضی معروف ہے، آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف فادہ یا،
فادہ یا فدے یو، پھر فادہ یا کے اندر الف سے داخل کیا اللہ تعالیٰ نے تردد کوشش کے لیے، تو یہ بن گیا افتادہ یا، افتادہ یا، افتادہ یا فعل ماضی مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل جزم والی تا لگائی واحد مؤنث غائب کی، تو پھر یہ افتادہ یا سے افتادہ یت ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کو نکال دیا تو افتادت ہو گیا، فعل ماضی مرفوع واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ہیا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بے حرف جار ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا افتادت فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہیا ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق بہی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں فی ما جار مجرور مرکب جاری ہے تو یہ مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ دل کا اس میں اشارہ ہے واحد مؤنث غائب کا دور کے لیے، حدود و اس میں نکرہ حدودن تھا، یہ مضاف ہوا تو اس کی ایک پیج ختم ہو گئی، حدودن سے حدود دو مضاف، اللہ ہے اللہ ہو تھا، حدود و مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا، حدود اللہ ہے مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ اب جملہ بنے گا تل کا اس میں اشارہ مبتدا، حدود اللہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فار فتح لا لائے نہیں ہے، تا تدو تا سے فعل مضارع معروف ہے، یہ اصل میں واو نون سے جمع تا تدونا تھا، یہ اس کے شروع میں لا لائے نہیں آیا تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تو تا تدونا سے لا تا تدو فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین رفعوں کا ماضی معروف تھا آدھا یا، آدھا یا آدھے یو باب ضرب یضرب، آدھا یا تھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے الف داخل کیا تردد کوشش کے لیے، تو یہ بن گیا اعتادہ یا، اعتادہ یا، پھر فعل ماضی معروف اعتادہ یا، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر جو الف کی جگہ علامت نظر یا آئی تو یا اعتادے یو، پھر یا کی جگہ تا آئی تو تا اعتادے یو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تا اعتادے یونا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے پیش پر یا نکال دی تو تا دونا رہ گیا، پھر اس کے شروع لایا لائے نہیں آیا تو اس لایا لائے نہیں نے آخری جو جمع کا نون ہے تا دونا نون جو ہے اس کو ختم کر دیا لائے نہیں نے، تو لا تا تدو فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہا ہیا سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا تا تدو فعل نہیں کا مفعول۔ جملہ بنے گا لا تا تدو فعل نہیں اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل اور اپنے مفعول ہا سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ اور فتح من جو ہے من یتعدی بھی، من اس میں شرط ہے، یتعدی جو ہے تین رفعوں کا ماضی معروف آدھا یا، آدھا نہیں یہ آدھا یا تھا، یہ آدھا یا تھا، پھر جو ہے یہ اس کے آدھا یا، پھر جو ہے پھر باب تفعیل میں گیا تو ادا یا، پھر باب تفاعل کی تا لگی تو تتعدی یا، پھر یا علامت داری لگی تو یتعدی یو، پھر من اس میں شرط آیا اس کے شروع میں تو اس نے آخری یا کی پیش ختم کر کے جزم دی تو میں یتعدی بن گیا، یہ میں یتعدی، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جزم والی یا کو ختم کر دیا تو یتعدی رہ گیا، یتعدی رہ گیا، یا سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، حدود اس میں نکرہ حدودن تھا، یتعدی فعل مضارع مرفوع کا مفعول بنا تو یہ بن گیا حدودن سے حدودن۔ جی تو یہ حدودن ہو گیا، پھر حدودن کی ایک زبر ختم ہوئی تو حدودہ مضاف اللہ ہے اللہ ہو تھا، حدودہ مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا، مضاف مضاف کا مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں یتعدی فعل مضارع معروف کا مفعول۔
جملہ بنے گا یتعدی فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول حدود اللہ مضاف مضاف مقبول اضافی مفعول حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں اس میں شرط لگا تو ماضی میں اس میں شرط مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ بن گیا۔ فعارفت ہے اولئک کا اس میں اشارہ ہے جمع مذکر و مؤنث غائب کے لیے، اور ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی الظالمون الف لام سے اسم معرفہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل واو سے جمع مذکر سالم کا اسم فاعلی حالت۔ اب جملہ بنے گا ہم ضمیر مبتدا الظالمون اس میں فاعل فاعلی حالت اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں اولئک کا اس میں اشارہ ہے تو اولئک کا اس میں اشارہ مبتدا بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ، اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ فعارفت ہے ان حرف شرط ہے طلع کا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف طالع کا یطلع کو، پھر باب تفعیل میں گیا تو طالع کا سے طلع کا ہو گیا، طلع کا یطلق تطلیق باب تفعیل۔ طلع کا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی طلع کا فعل ماضی معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا طلع کا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول ہا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں ان حرف شرط ہے تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ فعارفت ہے لا حرف نفی ہے، تحلو جو ہے یہ تا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا حللا یا لے لو، پھر یا کی جگہ علامت مضارع تا لگی تو تاہ لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے پہلی لام کی زیر خا کو ہا کی جزم پہلی لام کو دے دی تو یہ تحل لو ہو گیا، تحل لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والی لام اور پیش والی لام دونوں کٹھی کر کے شد دے دی تو تحل لو ہو گیا۔ تا سے فعل مضارع معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا تحلو فعل مضارع معروف منفی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ لا اس میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا حرف جار ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری من حرف جار ہے بعد اس میں نکرہ غیر منصرف من حرف جار کا مجرور ہوا تو بعد ہی رہا جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا لا تحلو فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل ہیہ ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 لہو جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 من بعد جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ حتی حرف ناصب فعل مضارع ہے تن کے ہاتھ تا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف ناکا ین کا ہو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تو تن کا ہو، ناکا ین کے ہو ناکا ین کے ہو با زیادہ با یضرب، پھر یا کی جگہ علامت مضارع تا لگی تو تن کے ہو، تا سے فعل مضارع معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اور یہ تن کے ہو تھا، اس کے شروع میں حتی حرف ناصب مضارع ہے تو اس نے آخری حرف ہا کی پیش ختم کر کے زبر دی تو تن کے ہو سے حتی تن کے ہا، ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ زوجن اس میں نکرہ زوجون تھا، یہ تن کے ہا فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو زوجن سے زوجن۔ غیرہ اس میں نکرہ غیرن تھا، یہ زوجن موصوف کی صفت ہوا تو غیرن سے غیرن موصوف صفت مرکب توصیفی، پھر غیرن کی ایک زبر ختم ہوئی تو غیر مضاف ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی غیر مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی زوجن موصوف کی صفت ہو کر مرکب توصیفی، اور پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں تن کے ہا فعل مضارع معروف کا مفعول
اب جملہ بنے گا تن کے ہاں پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہے یا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول زوجن غیرہ موصول صرف مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ فارغ ہے ان حرف شرط ہے طلع کا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے طلع کا 3 حرفوں کا ماضی تھا باب تفعیل میں چلا گیا تو درمیان والی حرف شد پر درمیان والے حرف کا پر شد آ گئی دام پر شد آ گئی تو طلع کا سے طلع کا پھر ماضی معروف واؤ سے جمع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہاں ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی طلع کا فعل ماضی معروف کا مفعول جملہ بنے گا طلع کا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہاں سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ جس کے شروع میں ان حرف شرط لگا جملہ اس میں خبری جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا فارغ ہے لا لائے نفی جنس ہے جناح اس میں نکرہ جناح تھا یہ لا لائے نفی جنس کا اس میں جنس ہوا تو جناح سے جناح ایک زبر آگے 2 پیشوں کی ذرا اس میں جنس ہو گیا علی حرف جار ہے ہما ہوا اور ہیا دونوں سے تثنیہ مذکر و مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی علی حرف جار کا مجرور ہو کر مرفوع جاری اور جملہ بنے گا لا لائے نفی جنس اپنے اس میں جنس جناح اور اپنی خبر علیہما جار مجرور مرفوع جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ منفی ہو گیا ان حرف ناس میں مضارع ہے یتراجع یا سے فعل مضارع مرفوع تثنیہ مذکر و مؤنث غائب کا صیغہ اور یہ یتراجعان تھا یتراجعان تیسرا حکم ماضی مرفوع راجع پھر یہ باب مفعول میں گیا تو پہلے حرف کے بعد جو ہے الف آ گیا تو راجع سے راجع پھر ماضی کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو یہ تراجع ہو گیا تراجع پھر تا کے سے پہلے علامت نظر یا آئی تو یتراجع ہو گیا تراجع ماضی سے علامت نظر لگی تو یتراجع پھر الف اور زیر والا نون لگا تثنیہ کا تو تراجع تھا یا سے پھر مضارع مرفوع پھر جب تثنیہ کا صیغہ بنا تو الف آخر میں الف اور زیر والا نون لگا تو تراجع ماضی سے علامت نظر یا لگی تو یتراجع پھر تثنیہ بنانے تو یتراجعان یتراجع پھر مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے الف نون لگا الف اور زیر والا نون لگے تثنیہ بنانے کے لیے یتراجع سے یتراجعان الف کی وجہ سے عین کی پیش زبر میں بدل گئی یتراجعان ہو گیا پھر اس کے شروع میں ان حرف ناس میں مضارع ہے تو اس نے اس کے آخر سے تثنیہ کا زیر والا نون ختم کر دیا تو یتراجعان سے یتراجع یہ ہے نون گر گیا تو یہ فعل مضارع مرفوع تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہما ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جملہ بنے گا یتراجع فعل مضارع مرفوع اپنے فاعل ہما ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ان حرف شرط ہے ظنا فعل ماضی مرفوع ہے آخر میں الف کی وجہ سے تثنیہ مذکر و مؤنث غائب کا صیغہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے ہما ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تین حرف کا ماضی معروف تھا زانانا یزنون باو ناصر ینصر زانانا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دونوں نون اکٹھے کر کے شاد دے دی تو زنا ہو گیا پھر ماضی معروف آسان ہو گیا پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ پھر ماضی کے آخر میں الف تثنیہ کا لگا تو زنا ہو گیا فعل مضارع اور اس میں فاعل اس میں مفعول جو ہے اس کے آخر میں تثنیہ کا صیغہ بنانے کے لیے الف اور زیر والا نون لگتا ہے اور ماضی کے آخر میں اور امر کے آخر میں اور نہیں کے آخر میں صرف الف لگتا ہے تثنیہ بنانے کے لیے تو ظنا سے ظنا پھر ماضی معروف تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہما ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل
جملہ بنے گا ظنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہما ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس قسم میں ان حرف شرط ہے جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ ان حرف ناصب مضارع ہے یقیما، یا سے فعل مضارع معروف الف اور زیر بر نون کے ساتھ جو ہے تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یہ یقیمانے تھا اصل میں، اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے تو اس نے آخر سے تثنیہ کا زیر بر نون ختم کر دیا، تو یقیمانے سے این یقیما۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا قاواما، قاواما یقومو باب نصر ینصر، پھر قاواما کے شروع میں باب فعال کا الف لگا تو اقواما ہو گیا، اقواما۔ پھر الف کی جگہ علامت مضارع یا لگی تو فعل مضارع بن گیا یقبومو، یقبومو۔ پھر یقبومو جو ہے یہ یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ نہیں، یہ قاواما یقومو، پھر قاواما کے شروع میں جو ہے باب فعال کا الف لگا کیونکہ علامت مضارع پر پیش ہے، تو علامت مضارع پر پیش تب ہوتی ہے جب تین حرفوں سے زیادہ کا ماضی ہو، خاص طور پر باب فعال۔ تو یہ قاواما تھا، اس کے شروع میں باب فعال کا الف لگا تو یہ اقواما ہو گیا، اقواما۔ پھر الف کی جگہ علامت مضارع یا لگی تو یقویمو، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ کی زیر کاف کو، کاف کی جگہ واؤ کو تو یقیبمو۔ پھر جزم والے واؤ کی جگہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جزم والی یا لگا دی تو یقیمو ہو گیا۔ پھر الف نون آیا تو الف نے میم کی پیش ختم کر کے زبر دی تو یقیمانے، یا سے فعل مضارع معروف جب تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہما ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جب یقیمانے کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے تو اس ان حرف ناصب مضارع نے تثنیہ کے صیغے کے آخر سے زیر بالا نون ختم کر دیا تو یقیمانے سے یقیما ہو گیا۔ حدود ہے اس میں نکرہ حدودن تھا، یہ یقیما فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو حدودن۔ پھر حدودن کی ایک زبر ختم ہوئی تو حدودہ مضاف، اللہ الفلان سے اسم معرفہ سے میں اللہ ہو تھا، حدودہ مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا، مضاف مضاف مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں یقیما فعل مضارع معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا یقیما فعل مضارع معروف اپنے فاعل اب ہما ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول حدود دلدہ ہے مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر ترتیل کا اس میں اشارہ ہے واحد مؤنث غائب کا دور کے لیے، حدود ہے اس میں نکرہ حدودن تھا، مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، حدود و مضاف، اللہ ہے اللہ ہو تھا، مضاف الیہ ہوا تو حدود اللہ ہے، مضاف مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ جملہ بنے گا جن کا اس میں اشارہ مبتدا حدود اللہ ہے، مضاف مرکب اضافی فاعلی حالت اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یبینو یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف باینا، پھر باب تفعیل میں گیا تو بینا، درمیان والی حرف پر شد آ گئی بینا۔ چار حرفوں کا ماضی معروف بینا، اس کے شروع میں علامت مضارع یا لگی تو یا کو چار حرفوں کے ماضی کی وجہ سے ماضی کے چار حروف کی وجہ سے علامت مضارع پر پیش آ گئی، بینا سے یو بینو۔ یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یبینو پھر مضارع معروف کا مفعول۔ اور یہ جو ہے دیر فجار ہے، قومن اس میں نکرہ قومن تھا، دیر فجار کا مجرور ہوا تو قومن جار مجرور مرکب جاری۔ جملہ بنے گا یبینو فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہا اور اپنے متعلق لقومن جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یعلمون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واؤن سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف عالما، عالما یعلمو باب سامع یسمع، پھر یعلمو کے آخر میں واؤن جمع کا لگا تو یعلمون جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا یعلمون فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں قومن جار مذکر جاری ہے تو یہ مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر،
مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر اذا اس میں ظرف زما ہے، طلقتم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تالا کا۔ پھر باب تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف لام پر شد آ گئی، تالا کا سے تلقا، تلقا پھر ماضی معروف وائے مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگا دی تو ماضی کے آخری حرف پر یہ کاف پر جزم آ گئی، تلقا سے تلق، اور نیا فاعل لگ گیا تم، تلقتم پھر ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ النساء لفظ سے استعمال فالناس النساء او تھا، تلقتم فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو النساء۔ جملہ بنے گا تلقتم فعل ماضی معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول، النساء مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ جب اس کے شروع میں اذا اس میں ظرف زما آیا تو اذا اس میں ظرف زما مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ بلغنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں زبر والا نون جو ہے یہ جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اور ہنہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف بالاغا، بالاغا فعل ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل جو ہے نون زبر نا جمع مؤنث غائب کی ضمیر لگائی، نون زبر نا تو ماضی کے آخری حرفین پر جزم آ گئی، بالاغا سے بلغ، اور نیا فاعل لگ گیا نون زبر نا جمع مؤنث غائب کی ضمیر، تو یہ بن گیا بلغنا فعل ماضی معروف جمع مؤنث غائب کا صیغہ، ہنہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اجل اس میں نکرہ اجلن تھا، یہ بلغنا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو اجلن سے اجلن، پھر اجلن کی ایک زبر ختم ہوئی تو اجل مضاف، ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اجل مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں بلغنا فعل ماضی معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا بلغنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہنہ ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، اجل ہنہ مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ فار کہتا ہے امسکو فعل امر ہے، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور ہم انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف ماسا کا، ماسا کا یم سے کو، پھر ماسا کا کی شروع میں باو فعل کا الف لگایا تو امسا کا ہو گیا، امسا کا یم سے کو امسا کن باو فعل، امسا کا تھا فعل ماضی معروف، امسا کا تھا 4 حرفوں کا ماضی معروف، تو پھر اسے امر بنانے کے لیے آخری حرف کاف کو جزم اور آخری سے پہلے سین کو زیر، تو امسا کا ماضی سے امسک ہو گیا، امسا کا ماضی سے امسک، 4 حرفوں کے ماضی سے امر بنانے کے لیے آخری حرف کاف کو جزم اور آخری سے پہلے سین کو زیر، تو امسا کا ماضی سے امسک فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو واو نے جمع کے واو نے کاف کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو امسکو ہو گیا فعل امر، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، امسکو فعل امر کا مفعول، بے ارتجال معروف معروفن جو ہے یہ معروفن تھا، میم زبر والی سے اس میں مفعول معروفن تھا، تو یہ بے ارتجال کا مجرور ہوا تو بے معروفن جار مجرور مقبل جاری۔ اب جملہ بنے گا امسکو فعل امر، امسکو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر کے اندر ہے اپنے مفعول ہنہ، اور اپنے متعلق بمعروف جار مجرور مقبل جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اور کہتا ہے سر ہو فعل امر ہے، اور صدمہ جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف سرہا، اس کے باب تفعیل میں گیا تو سرہا، 4 حرفوں کا ماضی سرہا فعل امر بنا تو آخری حرف ہا کو جزم اور را کو زیر، سرہا سے سرہ
سرح، تو یہ سرح بن گیا، پھر واو جمع کا لگا تو سرہو بن گیا، واو نے ہا کی جزم ختم کر کے پیش دے دی، کیونکہ واو سے جمع کے واو سے پہلے پیش آنا لازمی ہے۔ تو سرہا ماضی سے امر بنا تو سرح آخری حرف ہا کو جزم، آخری سے پہلے را کو زیر، سرہا سے سرح، پھر امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو سرہو، پھر امر واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہنا ہیا اور ہیا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ہیا سے ہنا جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، سرہو فعل امر کا مفعول، جملہ بنے گا آگے بے معروفن، بے حرف جار معروفن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو معروفن سے معروفن۔ اب جملہ بنے گا سرہو فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول ہنا اور اپنے متعلق بے معروفن جار مجرور نقب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ معرفت ہے لا لائے نہیں ہے تم سے کو، تا سے فعل مضارع مرفوع، واو نون سے جمع اصل میں تم سے کو نہ تھا، لا لائے نہیں ہے تو اس نے جمع کا نون ختم کر دیا، لا تم سے کو، تین لفظوں کا ماضی مرفوع ماسا کا یم سے کو، پھر ماسا کا کے شروع میں واو فعال کا الف لگا تو امسا کا، پھر الف کی جگہ علامت مضارع یا لگی یم سے کو، پھر یا کی جگہ تا لگی تم سے کو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تم سے کو نہ، تا سے فعل مضارع مرفوع، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، جمع مذکر حاضر کا صیغہ تم سے کو، واو نون سے جمع تم سے کو نہ، جمع تا سے فعل مضارع مرفوع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تم سے کو نہ، پھر اس کے شروع میں لا لائے نہیں ہے تو اس نے جمع کا نون ختم کر دیا، آخر سے لا تم سے کو رہ گیا، فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہنا ہیا سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا تم سے کو فعل نہیں کا مفعول، زرارن اس میں نکرہ زرارن تھا، یہ جو ہے حال ہوا، انتم ضمیر کا یہ حال ہوا تو زرارن، جملہ بنے گا لا تم سے کو فعل نہیں اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اور اپنے مفعول ہنا اور حال زرارن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا، جملہ فعلیہ انشائیہ منفی۔ لیلا میں کئی ہے تا تدو، تا سے فعل مضارع مرفوع، واو نون سے جمع تا تدونا تھا، تین لفظوں کا ماضی معروف آدا یا، پھر اس کے اندر الف نے داخل کیا تو اے تادا یا، اے تادا یا، پھر الف کی جگہ علامت مضارع یا لگی تو یا تاد دو، پھر یا کی جگہ تا لگی تو تا تاد یو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تا تاد یونا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پیش پر یا نکال دی تو تا تدونا ہو گیا، پھر اس کے شروع میں لے لام کئی ہے تو لام کئی نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کیا تو تا تدونا سے لے تا تدو، تا سے پھر مضارع مرفوع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا تا تدو پھر مضارع مرفوع اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور پھر من اس میں شرط ہے، یا فل یا سے پھر مضارع مرفوع مذکر غائب کا صیغہ، یا فلو تھا من اس میں شرط آیا تو اس نے آخری حرف لام کی پیش ختم کر کے جزم دے دی تو یا فلو سے میں یا فعل، تین لفظوں کا ماضی مرفوع فعلا، علامت مضارع یا لگی تو یا فالو، پھر من اس میں شرط آیا تو اس نے آخری حرف لام کی پیش جزم میں بدل دی تو یا فعل ہو گیا، یہاں سے پھر مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ذالک اس میں اشارہ ہے واحد مذکر غائب کا دور کے لیے، یا فل پھر مضارع مرفوع کا مفعول، جملہ بنے گا یا فل پھر مضارع مرفوع اپنے فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ذالک سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں من اس میں شرط لگا تو من اس میں شرط مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، فارفت ہے قدر فی تحقیق کا، ظالمہ فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ظالمہ یظلم باب ضربہ یضرب،
تو ظالمہ کے فعل ماضی معروف ظالمہ کے شروع میں قد آیا تو قد ظالمہ فعل ماضی معروف قریب، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، نفسہ اس میں رکھا نفسن تھا، قد ظالمہ فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو نفسن سے نفسن، پھر نفسن کی ایک زبر ختم ہوئی تو نفسہ مضاف ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، نفسہ مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، قد ظلمہ فعل ماضی معروف قریب کا مفعول، جملہ بنے گا قد ظلمہ فعل ماضی معروف قریب اپنے فاعل ہوا ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، نفسہ ہو مضاف مضاف لے مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، معرفت ہے لا لائے نہیں ہے، تتخذو تا سے پھر مضارع مرفوع واو ان سے جمع، اس میں تتخذونا تھا، اس کے شروع میں لا لائے نہیں ہے جس نے آخر لائے نہیں جو اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تتخذونا سے لا تتخذو رہ گیا۔ تین حرفوں کا ماضی معروف اخذا، اخذا یاخذو باب ناصر ینصر، اخذا کے اندر الف سے داخل کیا تو اتخذا، پھر حمزہ کی جگہ اللہ جزم والی تا لگا دی تو اتخذا، پھر دونوں تا اکٹھے کر دیے جزم والی اور زبر والی تو شد دے دی تو اتخذا، پھر الف کی جگہ علامت اندر یا لگی یتخذو، پھر یا کی جگہ تا علامت اندر لگی تو تتخذو، پھر واو جمع کا لگا تو تتخذونا، تا سے پھر مضارع مرفوع واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں لا لائے نہیں ہے تو لائے نہیں نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تتخذون سے لا تتخذو پہلے نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، آیات اس میں نکرہ آیاتن تھا، لا تتخذو پہلے نہیں کا مفعول بنا تو آیاتن سے آیاتن، پھر آیاتن کی ایک زیر ختم ہوئی تو آیات مضاف اللہ ہے اللہ ہو تھا، آیات مضاف کا مضاف لے ہوا تو اللہ ہے مضاف مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، لا تتخذو فعل نہیں کا مفعول، حفظ ون اس میں نکرہ یہ حفظ ون تھا یہ مفعولی حالت میں ہے تو حفظ ون، جملہ بنے گا لا تتخذو فعل نہیں اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اور اپنے مفعول آیات اللہ مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت اور اپنے مفعول نمبر 2 حفظ ون سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا، معرفت ہے اذکروا فعل امر ہے، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف ذاکرہ، ذاکرہ یذکروا باب ناصر ینصر، یذکروا پھر مضارع سے امر بنانے کے لیے الف علامت مضارع یا کی جگہ الف کو پیش اور آخری سے را کو جزم، اس یذکروا سے اذکر فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو جمع کے واو نے را کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو اذکروا ہو گیا، فعل امر واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، نعمتہ اس میں نکرہ نعمتن تھا، اذکروا فعل امر کا مفعول بنا تو نعمتن سے نعمتن، پھر نعمتن کی ایک زبر ختم ہوئی تو نعمتہ مضاف اللہ ہے اللہ ہو تھا، نعمتہ مضاف کا مضاف لے ہوا تو اللہ ہے ہو گیا، نعمت اللہ ہے مضاف مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، اذکروا فعل امر کا مفعول، علیہ حرف جار ہے کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، معرفت ہے ما اس میں اصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، اذکروا فعل امر کا مفعول نمبر 2 ہوا تو یہ ما، جملہ بنے گا اذکروا فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 نعمت اللہ ہے مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت اور اپنے متعلق علیکم جار مجرور مرکب جاری اور اپنے مفعول نمبر 2 ما سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، انزلہ 4 حرفوں کا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف نازلہ، نازلہ ینزلو، تو نازلہ کے شروع میں جو ہے یا علامت اندازی لگی تو ینزلو، پھر نازلہ کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو انزلہ ہو گیا، انزلہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، علیہ حرف جار ہے کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، من حرف جار ہے الکتاب الکلام سے معرفہ الکتاب وہ تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا من الکتاب جار مجرور مرکب جاری،
اور پھر الحکمت الحکمت وہ تھا، یہ بھی من حرف جار کا مجرور ہوا تو من الحکمت جار مجرور مکتب جاری. جملہ بنے گا انزلہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 علیکم جار مجرور نقب جاری، متعلق نمبر 2 من الکتاب جار مجرور نقب جاری، متعلق نمبر 3 من الحکمت جار مجرور نقب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس کے میں ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، اور اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. جائز و یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا وعظا وعظا یوعظ باب ضربا یضرب یوعظ تھا، اللہ تعالیٰ نے جزم والے واو کو نکال دیا تو لفظ آسان ہو گیا یعظ. یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، قم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، جائز و فعل مضارع معروف کا مفعول، بے حرف جار ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری. جملہ بنے گا جائز و فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول قم اور اپنے متعلق بے ہی جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور فتح ہے اتقوا فعل امر ہے، باول سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا واقع یا، اس کے اندر الف کے داخل کیا تو اے و تا کا یا، پھر واو کو اللہ نے تا جزم والی تا میں بدل دیا تو ات تا کا یا، پھر دونوں تا اکٹھے کر کے اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے شاد دے دی تو اتا کا یا. یہ 3 حرفوں سے زیادہ کا ماضی ہے. امر بنانے کے لیے آخری حرف یا کو جزم اور آخری سے پہلے کاف کو زیر تو اتا کا یا ماضی سے اتا کی فعل امر بن گیا، پھر جزم والی یا کو اللہ نے ختم کر دیا تو اتا کے فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو جمع کے واو نے کاف کی زیر ختم کر کے پیش دے دی تو اتا کو ہو گیا فعل امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. اللہ الف لام سے معرفہ اللہ ہو تھا، اتقوا فعل امر کا مفعول بنا تو اللہ ہا ہو گیا. جملہ بنے گا اتقوا فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول اللہ ہا سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. اعلموا فعل امر ہے، واو الف سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. 3 حرفوں کا ماضی معروف عالمہ پھر مضارع بنا تو یا علم، پھر علامت مضارع یا کی جگہ الف لگایا امر بنانے کے لیے تو علامت مضارع کی جگہ الف اور آخری حرف میم کو جزم یا علموں سے اعلم، پھر امر بن گیا واحد مذکر کے لیے اور مذکر حاضر کے لیے، اور واو جمع کا لگا تو اعلموا، جمع کے واو نے میم کی جزم ختم کر کے اعلم سے اعلموا پھر امر واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا علم فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. ان حرف ناصب اسم ہے، اللہ الف لام سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تھا، ان اللہ ناصب منصوب مرتبہ نصبی. بے حرف جار ہے کل اس میں نقرہ کل تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے کل دن جار مجرور مرتبہ جاری. پھر کل دن کی ایک زیر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا، کل شیئن اس میں نقرہ شیئن تھا، کل مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو شیئن سے شیئن، مضاف مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. علیم اس میں نقرہ 2 پیشوں سے فاعلی حالت. جملہ بنے گا ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا بکل شیئن جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 1. علیم اس میں نقرہ اس میں فاعل اس میں مبالغہ خبر نمبر 2 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.